بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. آگے اجازت ہے. بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جو بائک ٹیکسی کا کام مرد کرتے ہیں اس میں لیڈیز کو پیچھے بٹھا کر لے جاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے عورتوں کا نامحرم کے ساتھ بیٹھنا اس طرح سے بائک پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیکسی، بائک یا گاڑی، ان تمام چیزوں کے لیے مراجع کرام نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے وسائل نقلیہ. جی یعنی وہ چیزیں جو انسان کو ادھر سے ادھر پہنچاتی ہیں، جی جیسے بائک، ٹیکسی وغیرہ، جی ان کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے، یا جس میں جو معیار بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں مرد نامحرم عورت سے ٹچ نہ ہو، جی مس نہ ہو. جی یہاں تک کہ پیسے کے لین دین کے وقت بھی ہاتھ وغیرہ بھی ٹچ نہ ہو. جی اگر اس احتیاط کے ساتھ کر سکتے ہیں تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام زہرا احمد زیدی ہے، غازی آباد سے ہے. یہ میرا ایک سوال ہے کہ مولانا صاحب کہ کیا تھوڑے سے بڑے ہوئے ناخن سے نماز ہو سکتی ہے؟ تھوڑے سے بڑے ہوئے، پہلی بات تو یہ دیکھنی ہوگی کہ تھوڑے سے بڑے ہوئے کا معیار کیا ہے. جی یعنی حد سے اتنے تھوڑے سے بڑے ہوئے ہوں کہ اگر عرف عام میں انہیں دیکھا جائے تو دیکھنے والے یہی کہیں کہ ہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، جی زیادہ بڑے ہوئے نہیں ہیں. تو علماء کرام اور آیت اللہ مکارم شیرازی یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ان ناخنوں میں اگر میل یا کثافت نہیں ہے تو وضو بھی صحیح ہے اور ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میری 1.5 سال کی نماز قضا ہیں جنہیں میں ادا نہیں کرتی ہوں اور نہ ہی انہیں سیریسلی لیتی ہوں، اور اپنے بھائی سے بدتمیزی سے چیخ کر بات کرتی ہوں جس سے وہ بہت روتا بھی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ مجھے بد دعا بھی دیتا ہے. پچھلے کچھ مہینوں سے میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے، تو کیا یہ میری اعمالوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میرے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بھائی سے بدتمیزی اور قضا نمازوں کی سزا ہے جو میرے پاس پلٹ کے آ رہی ہے. قضا نمازوں کے سلسلے میں یا کسی بھی واجب عمل کے سلسلے میں یہ ہے کہ واجب اگر ادا نہیں کیا ہے تو اس کی قضا کرنا واجب ہے. جی تو اگر 1.5 سال کی نماز چھوٹ گئی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کسی بھی طرح سے نجات مل جائے. جی انہیں ادا کرنا ہوگا، انہیں انجام دینا ہوگا. واجب تبھی انسان واجب سے بری ہوتا ہے جب اسے انجام دے دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بدتمیزی کر رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک عقلی، خود آپ فرما رہی ہیں کہ بدتمیزی کر رہی ہیں اور وہ بھی بھائی کے ساتھ، عقلی حکم ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی میں اس کے برے عمل سے نحوستیں بھی آتی ہیں اور اس کے اچھے اعمال سے برکتیں بھی نازل ہوتی. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میری شادی کو بہت سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور جھڑک بھی دیتے ہیں، اور انہیں اپنے ماں بہنوں کی غلطیاں نظر نہیں آتی. ہمارے گھر کے برے حالات کے ذمہ دار ان کے ماں اور بہنیں بھی ہیں اور ان کو نظر نہیں آتا، اور وہ میرے شوہر شکر گزار رہتے ہیں جس طرح سے میں گھر کو سنبھالتی ہوں. ٹینشن لے کر میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور مجھے تھائرائیڈ ہو گیا ہے. میرے بیٹے کو بہت غصہ آتا ہے اور اسے پسند نہیں آتا کہ اس کی ماں سے کوئی بدتمیزی کرے. میں کیا کروں؟ کیا ماں باپ کی برا کرنے کی اولاد کے سامنے یہ عمل آتا ہے، اس کا کچھ اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں ایک تو عقلی فیصلہ یہ ہے کہ جو جیسا کرے گا وہ اسے خود بھرے گا. جی اور قرآن مجید اس سلسلے میں یہ اعلان کر رہا ہے جی لا تزر وازرۃ وزر اخری. انسان کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. تو یہ تو عقلی حکم بھی ہے کہ اگر کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن بعض بہت ہی ریئر کیسز ایسے سننے میں اور دیکھنے میں آتے ہیں کہ کوئی انسان سے ایسی غلطی ہو جائے کہ جو بہت ہی بڑی غلطی ہو، بلنڈر ہو مثلا، اور اس غلطی کی نحوست پورے گھر پر آ جائے. تو یہ بہت کم ہے، ایسا تو نہیں ہے. عقل یہ ہے
عقلی بات یہ ہے کہ جو جیسا کرے گا وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تو ہماری عقل بھی قبول نہیں کرتی کہ کرے کوئی اور سزا کسی اور کو دے. اعمال مثلا والدین نے کیے ہیں اور سزا اولاد کو مل جائے. اور شریعت بھی اسی بات کا حکم دیتی ہے جو عقل بتاتی ہے. علما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل. جی جو شرع حکم دیتی ہے وہ بالکل عقل کے مطابق ہوتا ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ عقل کچھ اور کہہ رہی ہو اور شرع کچھ اور کہہ رہی ہو. جی تو عقل کے مطابق. رہی بات یہ کہ شوہر بدتمیزی کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک حدیث یہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا ہے. جی اور تم میں سب سے برا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ برا ہے. لہذا اہل و عیال کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، لیکن اہل و عیال کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو حق ایک شوہر کا ایک بیوی کا اس کے شوہر پر ہوتا ہے، ان کے شوہر پر ان کے ماں باپ اور بھائی بہن کو بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. جی لہذا انہیں بھی وہ ادا کرنے چاہیے اور اپنے اہل و عیال کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کچھ پرسنل کوشچن ہے، میں چاہتا ہوں میرا نام اور بھی پرائیویٹ رکھا جائے، صرف سوال کے جواب ملے انشاءاللہ. میری امی پاپا کا جھگڑا ہوا ہے، دونوں لوگ الگ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اور میں جانتا ہوں میرے پاپا صحیح ہیں اور میری امی غلط ہیں، کیونکہ میری امی میرے پاپا کو نہیں چاہتی. اس صورت میں میں کیا کروں؟ پاپا بولتے ہیں آ جاؤ میرے پاس، تمہیں جتنا پڑھنا ہے پڑھا دوں گا، سب کچھ دوں گا، اور پاپا صحیح بھی ہیں، لیکن ایک طرف ماں کی محبت ہے جس میں جا نہیں پا رہا ہوں، لیکن اگر ماں کے ساتھ رہا تو کریئر بھی نہیں بن پائے گا، تو میں کس کے ساتھ رہوں؟ پلیز اس کوشچن کا جواب دیجیے، اور ریکویسٹ ہے سب کچھ پرائیویٹ رکھا جائے. یہ پرائیویٹ آپ کا نام نہیں لیا جا رہا تو پرائیویٹ ہی ہے. آپ کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد کو والدین کے درمیان میں حلقہ وصل ہونا چاہیے. جی تو اگر کوشش کر کے یہ جھگڑا یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ختم نہیں ہو رہا ہے، جیسا کہ خود اس سوال میں کلیئر کیا گیا ہے کہ میرے والد صحیح ہیں، جی تو ظاہر سی بات ہے ان کا اپوزٹ صحیح نہیں ہے. جی جی تو بہتر یہی ہے، اور عقل بھی اسی بات کو کہتی ہے کہ صحیح کے ساتھ رہا جائے. جی اور والد چونکہ اولاد کا سرپرست ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی والد گرامی زیادہ حقدار ہیں کہ انہی کے ساتھ رہا جائے. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید انکل. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کیا نکاح سے پہلے دلہن کا میک اپ کیا جا سکتا ہے، اور کیا نکاح کے لیے وضو بہتر ہے؟ دو سوال ہیں. دیکھیے نکاح کے لیے یا کسی بھی عمل کے لیے ہر حال میں وضو بہتر ہے، بلکہ نہ صرف نکاح کے لیے، اگر ایسے بھی 24 گھنٹے کی نیت سے پاک و پاکیزہ رہنے کی نیت سے انسان وضو کرے تو یہ بہتر ہے. کیونکہ وضو کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وضو کے 3 فائدے ہیں. جی پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کو پاکیزہ بناتا ہے. جی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ روح کو خوشی عطا کرتا ہے. جی تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ مالک کو راضی کرتا ہے. جی تو یہ وضو کے 3 فائدے ہیں. 24 گھنٹے کی نیت سے اگر آدمی پاک و پاکیزہ رہنے کی نیت سے وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا سوال، کیا نکاح سے پہلے میک اپ کر سکتے میک ہیں؟ اپ کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں، لیکن یہی کہ بس اپنے شوہر کے لیے یہ میک اپ ہو، جی نمائش کے لیے نہ محرم کے لیے نہ ہو. نہ ہو. جی. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال خم سے ریلیٹڈ ہے. میری ایج 20 سال ہے اور میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں، اور جو میرے پاس ٹیوشن کے پیسے آتے ہیں انہیں امی جمع کر رہی ہیں شادی کے سامان کے لیے. کیا میرے ان پیسوں پر خمس دینا واجب ہے؟ پلیز میرے سوال کا جواب دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اس سوال کے سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ جناب سید علی سیستانی صاحب کی توضیح المسائل کے چیپٹر کا نام ہے خمس کے احکام. جی انہوں نے مسئلہ نمبر 1786 1786 اس میں انہوں نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، اور اس مسئلے کو سن کر شاید یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی بیٹی کی شادی کا تمام جہیز 1 سال میں اکٹھا نہ کر سکتا ہو
تو وہ کئی سالوں میں اکٹھا کرے اور ہر سال کچھ چیزیں خرید لے، اور جو اس کی وہی چیزیں خریدے جو اس کی حیثیت کے مطابق ہوں، یعنی اپنی حیثیت اور شان سے بڑھ کر نہ خریدے، تو ایسی صورت میں خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر خرید رہا ہے یا ایک سال کے فائدے سے اگلے سال سامان خرید رہا ہے جی تو ایسی صورت میں خمس واجب ہو جائے، یعنی ایک ہی سال میں سامان خرید۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے عقیق کی انگوٹھی بنوائی ہے جس میں پنجتن پاک کا نام لکھا ہے، تو ہم اس پر کیا اس کو پہن سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے جواب دیا، لیکن ایک بار آگا یہ ہے کہ جیسا آپ نے جواب دیا تو اگر آپ کی اجازت ہو بسم کہ اللہ۔ اس پہ اگر پلیٹنگ اس طرح سے کچھ کر دی جائے کہ جس سے کہ یہ اس کے اوپر ایک کچھ لیئر آ جائے، تاکہ پھر وہ اگر حالت نجاست ہے یا بغیر وضو کے بھی اگر ہاتھ لگے تو توہین نہ ہو، تو اس صورت میں کیا جائز ہے؟ اس صورت میں پہن سکتے ہیں۔ جی شکریہ آغا۔ میری بہن اپنی حالت کی سزا میری ماں کو دے رہی ہے، جبکہ میری ماں نے اپنی پوری زندگی اس کو بہت سنبھالا، جس کا وہ شکر ادا نہیں کرتی اور خود کی غلطیوں کو بھی نہیں مانتی۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ تو بالکل سراسر عقلی فیصلہ یہی ہے کہ اپنے اعمال کا ذمہ دار انسان خود ہے۔ انسان اپنے اعمال کی ذمہ داری دوسروں کے سر پر نہیں ڈال سکتا۔ یہی بات قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، جی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان جیسا خود کرے گا ویسا صلہ اسے ملے گا۔ شکریہ۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاہد بھائی۔ علیکم السلام۔ میرا نام محمد عباس ہے اور میں بنگلورو سے ہوں۔ میں آج اگر ایک کامیاب انسان ہوں تو اپنی ماں، خالہ اور سب سے زیادہ نانی کی وجہ سے۔ میری ماں، خالہ اور نانی کی لمبی زندگی کے لیے کوئی دعا بتا دیں، اور ایسی دعا جس سے وہ ہمیشہ اللہ اور اہل بیت کے سائے میں رہیں۔ دیکھیے عمر کے اضافے اور زندگی کی کامیابی کی دعا، کتاب ابواب الجنان، جی اس میں یہ تحریر کی گئی ہے کہ انسان کو ہر نماز کے بعد دعا شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ صلوات پڑھنی چاہیے، جی اور یہ دعا پڑھنے کے بعد جو ابھی بتائی جائے گی، اس دعا کے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر صلوات پڑھنی چاہیے۔ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اجل من کل جلیل، یا اکرما من کل کریم، یا اعزا من کل عزیز، اغثنی یا غیاث المستغیثین، بفضل کا وجود کا ومدّ عمرنا وہب لنا من لدن کا عمرن بالعافیہ یا ذا الجلال والاکرام۔ جی یہ دعا۔ شکریہ آغا۔ دوسرا سوال ان کا، میرے اوپر رزق کے دروازے کھلنے کے لیے عمل بتا دیجئے جس سے میں ان کو ایک بہترین زندگی عطا کروں۔ رزق میں کامیابی اور اضافے کے لیے یہی ہے کہ ہر رات میں باوضو ہو کر سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اور زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بیوی نے گھر کے خرچ جو اس کا شوہر اس کے لیے بھیجتا ہے وہ خرچ کم کر کے کچھ پیسے بچا کر اگر شوہر سے چھپا کر رکھتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے اوپر خمس واجب ہوگا ان پیسوں پہ؟ وہ صرف گھر کا خرچ ہی ہوتا ہے، اس میں سے بچا کر، کیونکہ الگ سے شوہر کچھ نہیں دیتا ہے، تو اس میں سے بچا کر اگر چھپا کر رکھتی ہے تو کیا حکم ہے؟ پلیز جواب ضرور دیں، ہو سکتا ہے تو میسج پر ہی جواب دیں، میسج پر جواب نہیں دیا جاتا، یہیں چینل پہ جواب دیا جاتا ہے۔ اگر کیا جواب ہے؟ دیکھیے پہلا حکم تو یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر گھر کے اخراجات سے کم کر کے، اور وہ بھی شوہر کو نہیں معلوم، جی کیونکہ یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ یہ گھر کی ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے کو معلوم ہونی چاہیے۔ جی تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا کر بھی دیا تو ظاہر سی بات ہے یہ بچت ہے، جی چاہے گھر کا خرچ کم کر کے بچت ہوئی ہو یا کسی اور طریقے سے بچت ہوئی ہو، یہ بچت ہے اور اس پہ خمس واجب ہے۔ جی شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ دعا ہے آپ سب خیریت سے رہوں، انشاءاللہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، فرزند کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ فرزند کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ رب حب لی ذریۃ طیبۃ، جی
میرا دوسرا سوال ہے، میری 2 سال کی بیٹی میری نماز پڑھنے میں کبھی میری پیٹھ پر بیٹھ جاتی ہے، کبھی میرے آگے بیٹھ جاتی ہے، تو اتنی دیر ہمیں رکنا پڑتا ہے، تو میری نماز کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، نماز میں ایک شرط یہ ہے نماز کے صحیح ہونے میں کہ نماز میں موالات ہونے چاہیے. موالات یعنی ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کنٹینیو جی پے در پے ہونا چاہیے. جی اگر یہ ٹھہراؤ یا رکاؤ اتنا زیادہ ہے کہ عرف عام میں یہ کہا جائے کہ یہ پے در پے عمل نہیں ہے جی تو نماز باطل ہے. جی لہذا بچے کو روک کے رکھنا چاہیے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر عمل کو پے در پے کہا جا سکتا ہے، جی کنٹینیو عمل ہے، تو پھر نماز صحیح. میرا تیسرا سوال ہے، میرا دل بہت گھبراتا ہے، برے برے خیال آتے ہیں، کسی کی بیماری سن لیں تو سوچنے لگتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ ہو جائے، کسی کے مرنے کا سن لیں تو ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کو کون پالے گا. بیماریاں بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ ہم بہت پریشان ہیں. ہم خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن یہ ڈر ہمیں جینے نہیں دیتا. کبھی بھی سوچتے ہیں کہ ہم سب تو ایک دن ختم ہونا ہی ہے ایک دن، تو کیا کریں؟ ہمیں زندگی اور موت کے معنی سمجھا دیجیے. دیکھیے، اس ڈر اور خوف کے لیے یا قویو جی اس کا ورد کرنا چاہیے. جی اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے. اور زندگی اور موت کے معنی کیا ہیں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، جی موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. جی بس یہ ہے کہ دونوں چیز حکم خدا سے ریلیٹڈ ہے. حکم خدا ہے تو انسان زندہ ہے، اور اس کا اگر حکم آ گیا تو انسان اس کی بارگاہ کی طرف آنکھ بند کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھیے. جب ہم وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی کے کچھ ڈراپس پیر پر پڑ جاتے ہیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کے پانی کے کچھ ڈراپ پیر پر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جب پیر کا مسح کیا جائے گا تو اس پانی کو خشک کرنا ہوگا. جی شکریہ. سیدہ ذریت جموں کشمیر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My eyesight is getting worse day by day and I am struggling a lot in my studies because of this. Please help me with some dua or amal or anything from which I can get shifa. ان کی آنکھیں ذرا کمزور ہو رہی ہیں اور دن بدن، اور یہ اپنی اسٹڈیز کے اندر اسٹرگل کر رہی ہیں. پلیز ان کو کوئی دعا یا عمل بتا دیجیے جس سے آنکھوں کی روشنی ان کی. ہر واجب نماز کے بعد آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت. جی. اور ڈاکٹروں سے ضرور رجوع کیجیے، جو آنکھ کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے ضرور رجوع کیجیے. اور اگر آگاہ کی اجازت تو ایک بات بتا دوں، اندھیرے میں موبائل ہرگز نہ دیکھیں اور اندھیرے میں کوئی چیز پڑھنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنی آنکھوں کو زیادہ ٹی وی اور موبائل سے بچا کے رکھیں. انشاءاللہ العزیز آپ کی آنکھوں میں نور رہے گا، اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کین وی پرفارم نماز ویئرنگ کلوتھس پرنٹڈ برڈ اور اینیمل؟ کیا ہم ان کپڑوں پہ جس پہ چڑیا یا کوئی جانور کی تصویر بنی اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جاندار چیزوں کی تصویر اگر لباس پر ہو تو بہتر نہیں، نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے. مکروہ ہے. بہتر ہے کہ ان سے پرہیز کیا جائے. آخری سجدے میں جو دعا پڑھتے ہیں یا ولی العافیہ، وہ کیا ہے اور کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے، سجدے میں جو ذکر واجب ہے وہ ذکر واجب یہ ہے سبحان ربی الاعلی و بحمد. جی. یہ ذکر واجب. جی. اس کے علاوہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں تاکہ آخری سجدے میں زیادہ اپنے مالک کی بارگاہ میں راز و نیاز کر لے بندہ. اس لیے کوئی بھی دعا سجدہ آخر میں انسان پڑھ سکتا ہے. یا ولی العافیہ نسألک العافیہ، یہ دعا پڑھ لیجئے. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، یہ دعا پڑھ لیجئے. تو سجدہ آخر میں اگر سجدہ ذکر واجب کے علاوہ کوئی دعا پڑھی جا رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سجدے کی حالت میں زیادہ دیر تک اپنے مالک کی بارگاہ میں رہ کر راز و نیاز کیا جائے، اپنی دعا مالک کی بارگاہ میں پہنچائی. کوئی بھی دعا، معصورہ دعا پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی معصورہ دعا پڑھ سکتے. جی. تیسرا سوال. اور میرا ایک دوست ہے جو وضو کے بعد جانماز بچھاتے ہوئے اقامت شروع کر دیتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، بہتر یہی ہے، چونکہ اقامت کے معنی ہوتے ہیں کھڑے ہونے کی دعوت دینا. جی. لہذا جو خود دوسروں کو کھڑے ہونے کی دعوت دے رہا ہے
اور وہ خود صحیح کھڑا نہیں ہے جی تو اس کی بات کا زیادہ اثر نہیں ہوگا. بہتر یہی ہے کہ اقامت کو بالکل صحیح طریقے سے کھڑے ہو کر شروع کرے، ادھر ادھر کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے اقامت کہتے ہوئے. جبکہ اگر ایسا کر رہا ہے تو اقامت صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کرے. چوتھا سوال، اور مغرب کے اذان ختم ہونے سے پہلے اس کی مغرب کی نماز ختم ہو جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، نماز اور اذان، اگر نماز مغرب کا وقت دیکھنا معیار ہے، جی کیونکہ نماز کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ جب نماز انجام دینے کے لیے کھڑے ہوں تو اس کی شرط یہ ہے کہ وقت داخل ہو چکا ہو. جی اگر یہ نماز وقت کے داخل ہونے سے پہلے پڑھی جا رہی ہے تو یہ نماز باطل ویلڈ نہیں. جی لیکن اگر وقت کے داخل ہونے کے بعد یہ نماز پڑھی جا رہی ہے اور اذان مغرب بھی ہو رہی ہے جی تو نماز صحیح ہے. جی جبکہ بہتر یہ تھا کہ اذان کے کمپلیٹ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا. اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نماز مغرب کا وقت کیا ہے؟ تو نماز مغرب کا وقت یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد مشرق میں، مغرب میں سورج غروب ہوگا اور مشرق میں ایک سرخی ظاہر ہوگی. جی اگر یہ سرخی انسان کے سر سے گزر جائے، مغرب کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، شروع ہو گیا، اس وقت نماز مغرب پڑھ لینی چاہیے، کوئی اشکال نہیں. شکریہ ہوگا. ناظرین کرام، آج کے اس آخری سوال کے بعد اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اس کے بعد میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل ون آپ کا چینل ہے، یہ پیغام انسانیت پوری دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی اعانت کرنا، چاہے وہ سہم امام سے ہو، چاہے ڈونیشن سے ہو، چاہے اور کسی طرح سے بھی آپ اس کی مدد کریں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اس کی بھرپور مدد کیجیے تاکہ پوری دنیا میں ہم پیغام انسانیت مؤثر طریقے سے انجام دے سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایام فاطمیہ ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ مجالس میں شرکت کریں اور اسوہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کو جاننے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. آغا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آخر میں کچھ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اختتام پر پہنچ جائیں. آخر میں یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.